بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں اس وقت جناب سلمان ندوی صاحب سے مخاطب ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت سلمان ندوی صاحب کا محبوب مشغلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت پر تبرہ اور دشنام ترازی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے۔ اکابرین اور اسلاف کا متعدد علماء کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر درج ہے، جن میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد ابو توبہ ابن ربی وغیرہ ہیں کہ معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ اصحاب رسول کے لیے پردہ ہیں۔ بعض لوگوں نے دروازہ بتایا ہے، جو اس دروازے کو یا اس پردے کو کھولنے کی پھاڑنے کی کوشش کرے گا وہ بقیہ صحابہ کے اوپر بھی یقیناً جری ہوگا۔ یہی جناب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تبرہ کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ہوتے 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 اب مسلسل ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی صحابی بچا ہو جو ان کی زبان کی دشنام ترازیوں سے محفوظ ہو۔ سارے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرات شیخین بھی ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں انہوں نے حضرات شیخین کو بھی مطعون کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو کتابیں دیکھ لیں، ان کی تقریریں سن لیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مثلا حضرات شیخین کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت علی کا حق، جو خلافت حضور کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھی، تو شیخین نے اسے ہتھیایا۔ حضور انہیں لشکر اسامہ کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے، وہ نہیں گئے۔ انہیں پتہ چل گیا حضور کا آخری وقت ہے، اس لیے نہیں گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہتھیایا۔ سقیفہ بنو ساعدہ پہ حضرت ابو بکر اور عمر حضرت علی کو نہیں لے کر گئے، بغیر بتائے چلے گئے اور وہاں جا کے خود ہی خلافت کی بیعت کر لی، حالانکہ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہونی تھی۔ اس طرح کی باتیں کہ آخری وقت میں حضور نے قلم اور کاغذ مانگا، حضرت عمر نے منع کر دیا۔ یہ سب باتیں شیعہ کتب سے انہوں نے لی ہیں اور یہ شیعوں کے اعتراضات ہیں۔ شیعہ حضرت ابو بکر کو بھی کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ان سارے صحابہ کو کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں شیعہ۔ تو وہی شیعوں کے چبائے ہوئے لقمے سلمان ندوی نے اٹھائے اور شیعوں کی کتابوں سے سرقہ کر کے اہل سنت کے اوپر رعب جما رہے ہیں۔ دیکھو میرے پاس دلیلیں ہیں، دیکھو میرے پاس کتابیں ہیں، دیکھو میں اتنا بڑا محقق اور محدث اور مفسر ہوں۔ ارے جناب ساری دنیا جانتی ہے جو باتیں آج کر رہے ہیں شیعہ ان باتوں کو 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کہیں آپ نے جو بکواسات کی ہیں، الحمدللہ ہم شیعوں کی کتابوں سے وہ ساری باتیں من و ان بالکل بعینی دکھا سکتے ہیں۔ آپ یہ رعب کسی اور کے اوپر جمائیں۔ شیعوں کی کتب سے حوالے نقل کرنے کے بعد، شیعوں کی کتب سے سرقہ کرنے کے بعد اہل سنت پر رعب جما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ سلسلہ جب آپ کا چل رہا تھا تو آپ کی زبان روکنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن آپ نہیں مانے، اور بلکہ ماننے کے بجائے آپ نے مزید جو سمجھانے والے تھے انہیں اپنا دشمن سمجھ کے انہیں کے خلاف مغالطات بکنے شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا آپ کو ذلیل کر کے دھکے مار کر ندوۃ العلماء جیسے اہل سنت کے ادارے سے باہر کر دیا گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ آپ اپنے 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر آپ نے کیمرے کے سامنے پھر سے مغالطات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب آپ کی زبان نہیں رکی تو ہم نے گزشتہ سال آپ کا چیلنج قبول کیا تھا مناظرے کا، تحریر کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے بھی۔ جب چیلنج قبول کیا گیا، چاہیے تو یہ تھا آپ مناظرہ کرتے، لیکن آپ نے فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور آپ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے سمجھا کہ چلو کم از کم اگر توبہ نہیں کرتے تو اس زبان کو خاموشی رکھیں، لیکن ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد ٹھیک اس سال ماہ محرم میں آپ نے وہی بکواس پھر سے، بلکہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ نے پھر سے بیان کرنی شروع کر دی، صحابہ کو پھر مطعون کرنا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ، عامر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہوتے ہوئے اب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ جو امت کا سب سے بڑا مایہ ناز معتمد محدث ہے اس امت محمدیہ کا، آپ نے اسے مطعون کر دیا۔ وہ حدیثیں گول کر دیا کرتے تھے، وہ بنو امیہ کے ڈر سے حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، وہ تو درباری ملا تھے، سرکاری مولوی تھے۔ یہ آپ کے گندے الفاظ ایک عظیم صحابی کے بارے میں کون مسلمان ہے جو برداشت کر سکتا ہے ان باتوں کو؟ اس لیے آپ کی یہ بکواس دیکھ کر ہم سمجھے کہ شاید آپ نے مناظرے کی تیاری کر لی ہوگی 1 سال میں۔ اگر آپ نے تیاری کر لی ہے تو پھر سے 2 ہاتھ ہو جائے، آئیے تشریف لائیے میدان مناظرہ میں،
چیلنج آپ کا ہے، ہم نے چیلنج نہیں کیا، آپ کا چیلنج ہم قبول کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ آئیں میدان میں بیٹھیں اور بیٹھ کر مباحثہ کر لیں۔ آپ جن باتوں کو دلیلیں کہہ رہے ہیں، میدان میں جب آئیں گے، کتابیں سامنے ہوں گی، علماء کا مجمع ہوگا، تو آپ کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ جن باتوں کو آپ نے دلیلیں بنا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ باتیں دراصل شیعوں کے چبائے ہوئے لقمے تھے جو آپ نے ان کی کتابوں سے سرقہ کر کے اہل سنت کے اوپر رعب جمایا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر سے آپ نے یہ باتیں شروع کی ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے 1 سال میں تیاری بھی کر لی ہوگی مناظرے کی، تو آئیں میدان میں آئیں۔ گزشتہ سال ہم نے جو تحریر لکھی تھی اس میں ہم نے 2 شرطیں لگائی تھی، یا تو آپ آئیں، اب کی بار بھی وہی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ تشریف لے آئیں ہمارے ہاں۔ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے جملہ اخراجات، آپ کے قیام و طعام کا نظم، یہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں آتے تو ہم آ جاتے ہیں لکھنؤ۔ آپ کہیں کہ آپ لکھنؤ آ جائیں، ہمیں لکھنؤ آنے کی دعوت دیں تو ہم انشاءاللہ لکھنؤ آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم لکھنؤ آئیں گے تو اگر آپ چاہیں تو بھی ہم آپ سے 1 روپیہ لینے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دفاع صحابہ کے لیے اور ناموس صحابہ کے لیے ہم اپنے خرچے پر یہ ساری کارروائی انشاءاللہ برداشت کریں گے۔ تیسری شکل جو آپ کی پسندیدہ بھی ہے، محبوب بھی ہے، اگر سفر وغیرہ کا بہانہ ہو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو پھر تیسری شکل یہ ہے، نہ آپ سفر کریں نہ ہم کریں، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ آن لائن گفتگو کر لیتے ہیں، آن لائن مناظرہ ہو جائے، ساری دنیا دیکھے، ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی بات۔ یہ آپ کا پسندیدہ میدان بھی ہے، اس لیے اس سے تو آپ کو بالکل نہیں بھاگنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت اور ذرہ برابر بھی شرم و حیا بچی ہے تو آپ ہم میدان میں بیٹھ کر گفتگو کے لیے تیار ہوں گے، اور اس سال راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ اگر آپ کے اندر جرأت ہوگی تو آپ میدان میں آئیں گے اور علماء کے مجمع میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ گزشتہ سال مناظرے سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے حواریین کے ذریعے ایک بات پھیلائی تھی کہ میں بڑا ہوں، میں نے بڑوں کو چیلنج کیا، میں اتنا بڑا ہوں، میرے سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو جبرائیل امین سے بھی بڑا ہوں معاذ اللہ۔ یہ سب باتیں آپ نے پھیلائی تھی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب بھی اگر اتنی ذلت، اتنی رسوائی اور اہل سنت والجماعت، اہل حق کی طرف سے اتنا شرمسار اور ذلیل کیے جانے کے بعد اگر اب بھی آپ کے دل و دماغ میں کہیں اپنے بڑے پن کا یہ وسوسہ ہو تو آپ لا حول پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ وسوسہ نکل جائے گا، کیونکہ آپ کی حقیقت اور آپ کی ویلیو اور آپ کی اوقات اس وقت کتنی بچی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کا کوئی چھوٹا سا مکتب اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھانے کے لیے بھی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے محدث اور محقق ہیں اہل سنت کی نظر میں، اس لیے آپ سے گزارش کریں گے تشریف لائیں اور میدان میں بیٹھ کر مقابلہ کریں، اپنے دلائل کی روشنی میں ثابت کریں آپ جو بکواس اور جو افواہات آپ جو کر رہے ہیں۔ ہم اپنی تحریر لیٹر پیڈ کے ذریعے ہم نے جو لکھی ہے، یہ زبانی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، اور لیٹر پیڈ کے ذریعے بھی اپنے یہ چیلنج قبول کی اور یاد دہانی کی تحریر آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو مل جائے گی، ای میل کے ذریعے بھی، اور رجسٹری ڈاک کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیج دی جائے گی۔ امید ہے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میدان میں آ کر مناظرے کے لیے تیار ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔